مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں آئیے ہم دیکھتے ہیں آج کا سیگمنٹ، آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں سر کے بال جھڑنے کا روحانی علاج۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑتے ہوں، اس کی وجہ کوئی بھی ہو، جیسے ابھی یہ موسم چل رہا ہے، اس موسم میں خشکی کا ہو جانا، ڈینڈرف کا ہو جانا، سکری کا ہو جانا، یا کسی بھی وجہ سے بال جو ہے جھڑ رہے ہوں، تو اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ بیمار عابد میں یہ روحانی علاج موجود ہے۔ سورۃ اللیل 41 مرتبہ 41 ٹائمز مع بسم اللہ شریف کے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر، ایک سرسوں کا تیل ہوتا ہے نا، سرسوں کا تیل لیجئے یا پھر ناریل کا تیل لے لیجئے، اس کے اوپر آپ دم کر دیں، اور دم کرنے کے بعد اس تیل کی مالش روزانہ رات کو سونے سے پہلے کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نئے بال اگنا شروع ہو جائیں۔ ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیجئے، سورۃ اللیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یعنی جب بھی سورۃ اللیل پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ آپ کو ایک ناریل یا سرسوں کے تیل کے اوپر دم کرنا ہے، اور یہ تیل رات کو سونے سے پہلے اپنے سر میں مالش کرنا ہے اس تیل کی۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے سر کے بال جھڑنا ختم ہو جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو جلد شفا حاصل ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھا آج کا روحانی علاج سر کے بالوں کے جھڑنے کے حوالے سے۔ جنید بھائی، یہ اسلامی بہنیں کو بھی اکثر اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے، کیا وہ بھی عمل کر سکتے ہیں؟ اسلامی بہنیں بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتی ہیں۔ اسلامی بہنوں کے سر کے بال اگر جھڑتے ہیں، گنجپن کا معاملہ ہے، بال ٹوٹ جاتے ہیں، بال نہیں اگ رہے، تو اس وظیفے پر اسلامی بہنیں بھی عمل کر سکتی ہیں۔ طریقہ کار وہی ہوگا کہ سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر 41 بار سورۃ ال۔ اچھا، صرف سر کے بال کے لیے یا داڑھی کے بال بھی اگر جھڑتے ہوں تو اس کے لیے بھی؟ اگر اسلامی بھائیوں کے تو داڑھی کے بال بھی بعض اوقات جھڑتے ہیں، تو اسلامی بھائی بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر داڑھی کے بال جھڑ رہے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر کسی اسلامی بھائی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ داڑھی کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، بال نہیں آ رہے، تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ وظیفہ یہی ہے جو آپ کو بتایا گیا، 41 مرتبہ سورۃ اللیل پڑھنی ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے کالز شامل کرنے کا۔ آپ کے کالز شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی حضور، ہماری جگہ نہیں بک رہی، اس کا کوئی وظیفہ بتاؤ۔ جگہ نہیں بک رہی، اب آپ کا پلاٹ ہے، زمین ہے، فلیٹ ہے، آپ کا دکان ہے، گودام ہے، جگہ کون سی، تھوڑی وضاحت بھی کر دیتے نا تو آسانی ہو جاتی۔ بہرحال آپ کو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے وظیفہ ابھی بتاتے ہیں۔ ڈائری اور قلم یہ ساتھ رکھیے گا، آپ نے مزید کال چلا دیجیے۔ میرے ابو کا استخارہ کرانا ہے کہ وہ زمین لے رہے ہیں، لیکن اس زمین میں کچھ رکاوٹ آ جاتی ہے۔ میرے ابو کا نام نور الحق ہے اور ان کی امی جان کا نام خاتون نساء ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ سر، میرا نام محمد نوید ہے، تو مجھے تقریباً کوئی 8-9 ماہ سے فالج ہوا ہے۔
اللہ پاک شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی ابھی وظیفہ بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. عثمان خالد تو والدہ کا نام محفوظ بی بی. اس کی شادی کا جو میں جدھر بھی جاتی ہوں اس کی شادی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے. لوگ مان جاتے ہیں پھر بعد میں مکر جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. صحیح. انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. تو ان کو فالج جو ہے شوگر کا مسئلہ ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ فالج بھی ہے، شوگر بھی ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اگلی قول چلائیے گا. میرا نام عبدالجبار ہے اور والدہ کا نام نسیم اختر ہے. میں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں میڈیکل، اور مجھے بتائیں اس میں کیا اشارہ ملتا ہے؟ میڈیکل کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا. اگلی قول چلا دیجیے گا. میں نے نا پیسے لوگوں کو دینے بہت ہے، قرضہ دینا ہے اور قرضہ لینا بھی ہے. جو لینے والے ہیں وہ ٹائم نہیں دیتے، جو دینے والے ہیں وہ دیتے نہیں ہیں. یہ یوں سمجھیے کہ ایک عالمگیر مسئلہ جو ہے نا یہ بنا ہوا ہے. کسی کو پیسے دینے اور کسی سے ہم نے پیسے لینے. اس طرح کی بعض اوقات آزمائشوں والی صورتحال سامنے نظر آتی ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، سب کا بھلا، سب کی خیر فرمائے. اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل وظیفہ بتائیں گے. آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے روحانی علاج کے حوالے سے کالز کی تھی. روحانی علاج یہ نوٹ کر لیجئے گا. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی. آپ نے کہا کہ میرے والد صاحب جو ہے نا وہ جگہ بیچنا چاہ رہے ہیں، وہ جگہ بک نہیں رہی، تو اس کا کوئی عمل بتائیے. تو دیکھیں، اگر آپ کی دکان ہے، مکان ہیں، گودام ہیں، آپ کا زمین ہے، فلیٹس ہیں، یہ بیچنا چاہ رہے ہیں، اگر یہ چیزیں اس طرح کی ہیں، پراپرٹی ہے، آپ کی جائیداد ہے، تو اس کے لیے آپ نے ایک عمل کرنا ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 80. نوٹ کر لیجئے گا. سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے اور اس کا میں انشاءاللہ عز و جل حوالہ بھی عرض کر دیتا ہوں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے جس کا نام ہے چڑیا اور اندھا صاحب. اس میں یہ وظیفہ موجود ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. یہ پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے. یہ نوٹ کیجئے گا. یہ آیت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے. پڑھ کر جو بھی آپ کی زمین ہے تو آپ نے اس پر دم کر دینا ہے، اس کی طرف رخ کر کے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کی یہ جگہ بک جائے گی. اچھا، کوشش کیجئے گا کہ اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجئے. اس کے مخصوص تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، وہ اس جگہ پر دبانے کے لیے آپ مضبوط اعتقاد کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ استعمال کیجیے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کی جگہ یہ بک جائے گی. اور دیکھیں، اس میں یہ احتیاط کیجیے گا، وظیفہ وہی پڑھے کہ جس کے تلفظ درست ہوں، قواعد و مخارج جس کے درست ہوں وہی یہ وظیفہ پڑھے. آیت قرآنی ہے تو یہ پڑھنی ہے تو تلفظ کی درستی کے ساتھ پڑھنا ہے. فالج کے حوالے سے ہمارے اسلامی بھائی کی قول آئی تھی کہ فالج بھی ہے، شوگر کا بھی مسئلہ ہے، تو دونوں ہی حوالے سے روحانی علاج نوٹ کر لیجئے گا. شوگر کے جو مریض ہیں نا، انہیں چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھا کریں صبح و شام 3 مرتبہ. آیت قرآنی ہے اور وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ آیت قرآن 15ویں پارے کی یہ آیت مبارکہ ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے. اسکرین پر بھی آپ یہ وظیفہ دیکھ رہے ہیں. اور مدنی پنسورہ جو میرے پیر و مرشد کی الحمدللہ عز و جل بہترین کتاب ہے، اس میں یہ وظیفہ موجود ہے. اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیں. اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو فوائد حاصل ہوں گے. فالج کے حوالے سے بھی یہ قول آئی تھی کہ فالج کا مسئلہ ہے. تو اگر دیکھیں فالج کے مریض کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ خود نہیں پڑھ سکتا وظیفہ، تو کوئی دوسرا یہ وظیفہ پڑھ کے دم کرے. وظیفہ کیا ہے فالج کے حوالے سے؟ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اور یا اللہ، یہ وظیفہ پڑھ کے آپ نے فالج کے مریض پہ دم کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. ایک اور عمل ہے، وہ وظیفہ ایسا ہے کہ پڑھنا کچھ نہیں ہے، صرف دیکھنا ہے. دیکھنے کی برکت سے بھی اللہ کی رحمت سے وہ فالج کا مرض ٹھیک ہو جائے گا. وظیفہ کیا ہے؟ ایک میں مثال دیتا ہوں. یہ تو خیر میرے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ ہے نا. آپ نے مدنی چینل کے ناظرین لوہے یا اسٹیل کا برتن لینا ہے. لوہے یا اسٹیل کے برتن پر آپ سورہ زلزال یہ لکھ لیں. سورہ زلزال لکھیں گے، مٹی کے برتن پہ نہیں، لوہے کے برتن پہ یا اسٹیل کے برتن پر سورہ زلزال آپ لکھیں. لکھ کر اب آپ اس کو رکھ لیں اور فالج کے مریض کو دکھائیں.
فالج کا مریض وقتاً فوقتاً یہ دیکھے انشاءاللہ عز و جل دیکھنے کی برکت سے بھی فالج کا مرض جاتا رہے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ مزید تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے گا، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی، جی زمین لینے کے حوالے سے ایک اسلامی بھائی نے کال کی تھی، والد صاحب ان کے زمین لینا چاہ رہے ہیں اور کچھ جگہ لینا چاہ رہے ہیں۔ نور الحق بھائی کا استخارہ ہوا، استخارہ میں وقتی آزمائش شریک رکاوٹ آ رہی تھی نا ان کے، جی تو رکاوٹ آ رہی ہے، اس میں وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ البتہ ایک عمل آپ کر لیجئے نور الحق بھائی کہ یا سمیع 100 مرتبہ پڑھ کر جو ہے وہ دعا کیجئے، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا اور جلد ہی آپ کے معاملات آسانی سے پورے ہوں گے۔ اسی طرح عثمان بھائی کا استخارہ و شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو استخارہ و استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اور عادت اطاریہ کے بستے سے آپ کارڈ بھی کروا لیجئے نظر بد کی، اور ساتھ ساتھ ایک تعویذ آپ خود ہی بنا لیجئے۔ صحیح۔ یا حی یا قیوم 143 ٹائم 143 بار لکھ کر اس کو اپنے گلے میں پہن لیجئے تعویذ بنا کر، تو انشاءاللہ رحمان جو ہے وہ شادی کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ ہمارے عبد الجبار بھائی نے استخارہ کروایا کہ میڈیکل کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے حق میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، اوکے ہے، لیکن اس میں ایک کام یہ کر لیں کہ روزانہ ہر نماز کے بعد یا ذا الجلال والاکرام 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اچھا، اس سے انشاءاللہ روزگار میں برکت بھی رہے گی اور اچھا رزق حلال بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ ایک کام یہ بھی کر لیں کہ کام شروع کرنے سے پہلے نا دارالفتہ سے شرعی رہنمائی بھی لے لیں، دارالفتہ اہل سنت سے اس کی ضرور شرعی رہنمائی لے لیجئے گا۔ بہت بہترین ماشاءاللہ عز و جل، اچھی ماشاءاللہ آپ نے توجہ دلائی۔ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی جو بھی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں نا، لیکن جب شرعی تقاضوں کے مطابق آپ اپنے کام کو لے کر چلیں گے اور شرعی معاملات کے مطابق آپ اپنے کام کو لے کر چلیں گے، انشاءاللہ عز و جل اس میں برکت بھی رہے گی اور آپ نقصان سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اور استخارہ کر کے جواب بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے ماشاءاللہ کہ استخارے میں بہتری کا اشارہ ہے۔ اچھا، ایک بات ذہن نشین کر لیجئے گا ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، کہ دیکھیں حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور جو اوراد و وظائف مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ ہم نے استخارہ کروانا تھا، جی وہ ہماری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، تو ابھی تک ہمارے کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو دیکھیں آپ استخارہ کروانا ہے۔ اور میرا نام ہے محمد افتخار، اور میری گھر والے کا نام ہے روبینہ بدر، صحیح۔ میری والدہ کا نام ہے رمضان بی بی، اور میری بیگم کی والدہ کا نام ہے منظورہ بی بی، اور میں مدینہ منورہ سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے امی کا نام سید عرشیہ بیگم ہے۔ ہمارے امی کے سر میں بہت درد ہوتا ہے اور 24 گھنٹے تک رہتا ہے، اور ان کے سر میں چھوٹے چھوٹے پھنسیاں بھی ہو جا رہی ہے۔ استخارہ کر کے بتائیے۔ ان کے امی کا نام رضیہ ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میری مسز بیمار ہے، ان کا استخارہ کرانا ہے۔ صحیح۔ اس کا نام ہے رضوانہ بی بی، صحیح۔ اس کی والدہ کا نام ہے نسیمہ بی بی۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل مزید کال چلا دیجیے۔ جی، میری بہن کی طبیعت خراب رہتی ہے، رات کو نیند بھی نہیں آتی اور بے چینی سے رہتی ہے۔ میری بہن کا نام فرحانہ ہے اور اس کی والدہ کا نام حاکم زادی ہے۔ صحیح، مزید کال چلا دیجیے۔ وکیل عامر اقبال بیگم والدہ کا نام۔ تو ہاں جی، علاج میں مجھے یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ 5-6 سال سے میں نے نیا گھر بنایا، تو ہماری میاں بیوی کے آپس میں کافی سارے مسائل چل رہے ہیں، اور تھوڑی سی گھر میں تنگی بھی چل رہی ہے، کاروباری لحاظ سے بھی جھگڑے کافی ہوتے ہیں، آپس میں غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیے گا، وجوہات تلاش کریں، قوت برداشت اپنے اندر پیدا کریں۔ وظائف انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ گھر میں امن و سکون قائم ہو جائے اور آپس میں محبتیں پیدا ہوں، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میں غلام مرتضیٰ بول رہا ہوں، میرے بیٹے کا نام ہے عدنان مرتضیٰ، زیادہ اس کی شادی کا جو بھی کرتے ہیں، وہ جدھر بھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں، وہ نہ ہو جاتا کارا کرانا ہے۔ صحیح، مزید کال چلا دیجیے۔ میری عرض یہ ہے کہ میرا استخارہ بھی فرما دیں اور روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیں۔ میرے گردن کے موڑوں میں پرابلم ہے، ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق ڈسک اپنی جگہ سے ہل گئی ہے، اس حوالے سے
روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیں اور استخارہ بھی فرما دیں. ظہیر احمد بن نسیم اختر. جی ظہیر بھائی انشاءاللہ نوٹ کر لیا ہے آپ کا مسئلہ. ابھی استخارہ کرواتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میری آنکھوں کا مسئلہ ہو گیا. میری آنکھ کی روشنی اچانک چلی گئی ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. اللہ پاک گنبد خضرا کے نور کے صدقے آپ کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائے. وظیفہ انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو عرض کرتا ہوں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا روحانی علاج ارشاد فرمایا ہے. عمل کیا ہے؟ بہت آسان سا عمل ہے. ہر نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اپنے دونوں ہاتھوں کی 200 انگلیوں کو اپنی آنکھوں پر رکھ لیں اور اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اب اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ دم کر کے دوبارہ آنکھوں پر پھیر لیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی بینائی آپ کی تیز ہو جائے گی. یاد رکھیے اوراد اتاریہ کے بستے سے آپ ضرور رابطہ کیجئے گا. تعویذات اتاریہ استعمال کیجئے. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے. انہوں نے اپنے گھر کے حوالے سے کہا تھا کہ 5-6 سال ہو چکے ہیں اور جب سے گھر بنایا ہے تو اس کے بعد سے آپس میں لڑائی جھگڑے. دیکھیں بدشگونی میں ہم نہ پڑیں نا. اچھا دیکھیں, اچھا سوچیں, اچھا بولیں اور اچھے باتیں ذہن میں لائیں. انشاءاللہ عز و جل بہت سارے وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ وسوسے اور ان کا علاج یہ بھی ضرور پڑھیے گا. اچھا اب آپ کا جو مسئلہ تھا کہ آپس میں میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی والا معاملہ ہے اور آپس میں تھوڑی سی جو ہے نا نا اتفاقی ہو گئی ہے, تو اس کا روحانی علاج نوٹ کر لیجئے گا جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا ہے. عمل یہ ہے کہ اگر شوہر سے بیوی کم محبت کرتی ہو تو شوہر روزانہ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد نماز عصر ادا کرنے کے بعد باوضو آپ نے یہ عمل کرنا ہے. مصری ہوتی ہے نا, مصری چینی کی طرح جو مصری ہوتی ہے, اس کی ایک چھوٹی سی ڈلی آپ منہ میں رکھ لیں. منہ میں رکھنے کے بعد اب آپ یا ودودو یہ پڑھیں گے اول و آخر درود پاک کے ساتھ. اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور یا ودودو 101 مرتبہ آپ پڑھیں گے. 101 مرتبہ پڑھیں گے اور جب آپ یہ عمل مکمل ہو جائے تو عمل مکمل ہونے کے بعد اب آپ اپنی زوجہ کا تصور باندھیں اور تصور میں ان پر آپ دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہو رہی ہیں. اور یاد رکھیے گا یہ تصور میں دم کرنا ہے نا, اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. اور اسی طرح زوجہ بھی چاہے تو یہ عمل کر سکتی ہے کہ بعد نماز عصر قبلہ رو بیٹھ کر اور باوضو یہ عمل کرنا ہے. عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک مصری کی ڈلی منہ میں رکھ کر اور 101 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر اپنے شوہر کا تصور باندھ کر یہ عمل کریں اور تصور میں سینے پر دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی. اور کوشش کیجئے کہ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنے کی کوشش کریں اور غصے پر قابو پائیں. انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہو جائیں گے. آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اب آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. مدینہ منورہ سے انہوں نے کال کی تھی. شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں, اولاد کا سلسلہ نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں, کیا معاملات ہیں ان کے ساتھ استخارے میں؟ استخارہ ہوا افتخار بھائی کا اور استخارے میں جواب آ رہا ہے بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اچھا, کوئی عملیات یا اثرات نہیں ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کسی عمل میں اگر تاخیر ہو جاتی ہے تو ہم اپنا ایک ذہن بنا لیتے ہیں کوئی عملیات ہو گئے ہیں, کسی نے کچھ کروا دیا ہے, تو ایسا نہیں. تو بیماری کا اشارہ آ رہا ہے, آپ اس کا علاج بھی کروائیے اور ساتھ ایک عمل کر لیجئے. دونوں یعنی زوجین میاں بیوی جو ہے ہر نماز کے بعد یا اولو 41 بار 41 ٹائمز اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے. اللہ نے چاہا تو جلد ہی صاحب اولاد ہو جائیں گے. اسی طرح وقاص بھائی کا استخارہ ہوا, شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے. وقاص بھائی اور عدنان بھائی 2 اسلامی بھائی نے استخارے کروائے تھے کہ شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے. ان دونوں کے استخارے میں اور دونوں میں استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے شادی کے حوالے سے. نظر بد کی ایک تو اولاً تعویذات اتاریہ کے بستے سے اور اوراد اتاریہ کے بستے سے کاٹ کروا لیجئے اور ساتھ یہ عمل لے لیجئے. صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ والتین فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ پڑھ لیجئے. 40 دن یہ عمل کیجئے. انشاءاللہ جلد ہی بہترین اور اچھے رشتے مسلسل 40 دن تک یہ عمل مسلسل ناغہ ہو جائے. اگر بالفرض چھوڑ جائیں تو بعد میں تعداد پوری کر لی جائے. بعد میں بقیہ جو تعداد, ایسا نہیں کہ وہ تعداد وہ ختم ہو گیا اب دوبارہ سے شروع, اب دوبارہ سے نئی سرے, ایسا نہیں ہے. بقیہ جو دن لے جائیں بعد میں باقی پورے کر لی جائیں. صحیح. اس طرح ہمارے ایک اور استخارہ ہوا عرشیہ بہن کا کہ ان کے سر میں دانے وغیرہ ہیں, درد بھی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. آپ جو ہے وہ
ایک وظیفہ بھی لے لیں، تو علاج بھی کروائیے، اور پھر ظاہری اسباب بھی دیکھ لیجیے کس وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے۔ بسا اوقات بینائی کمزور ہو جاتی ہے، آئی سائٹ ویک ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو یہ علاج بھی کروا لیجیے۔ اور ایک عمل ہے، عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد جو ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 65 ٹائم 65 مرتبہ پڑھ کر سر پر دم کیجئے۔ سر میں کسی بھی قسم کا درد ہوگا انشاءاللہ شفا حاصل۔ اپنے طبیب سے بھی مشورہ کریں۔ جی ہاں، اور درد ظاہری سر کے معاملات حوالے سے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے نا، حضرت سیدنا فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ایک دفعہ آپ کو سر میں درد ہوا نا، جی، تو آپ نے خوش ہو کر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے وہ مرض عنایت فرمایا کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کو ہوا کرتا تھا۔ تو آپ نے خوش ہو کر 400، آپ نے کہا کہ میں 400 نوافل میں ادا کروں گا، 400 رکعت نفل ادا کروں گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ تربیت ہے ہمارے لیے۔ اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، تو صبر، استقامت کے دامن کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے، سب اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا۔ اور جو اراد و وظائف آپ کو بتائے گئے اس پر بھی عمل کیجئے گا، اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ ضرور رابطہ کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب۔ جی، میرا نام مجیب حسین ہے، میری والدہ کا نام کوثر بی بی ہے، اور میں نے فارمیسی کا کام شروع کرنا ہے۔ میں نے استخارہ کروانا تھا کہ کیا میں یہ کام شروع کروں تو کامیاب رہوں گا یا نہیں، اگر رہوں گا تو کتنی دیر تک میں یہ کام شروع کر سکتا ہوں؟ پلیز اس کے بارے میں مجھے رہنمائی عطا فرمائیں۔ کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی نا، تو اس کا تو دیکھیں ہم استخارہ نہیں کر سکیں گے، اور یہاں پر کام کرنا کیسا ہے آپ کے لیے نا، اس حوالے سے استخارہ کر کے بتا دیا جائے گا۔ تو دیکھیں استخارے سے غیب کا علم نہیں معلوم ہوتا نا، اور ہم بتاتے بھی ہیں وقتاً فوقتاً ہر استخارے کے جوابات کے بعد، کالز کے بعد، کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، ظنی علم حاصل ہوتا ہے۔ اور ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اور تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے، اور اللہ پاک بہتر فرمائے گا۔ باقی ہم انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، اور یہ بتا دیں گے آپ کو کہ وہاں پر آپ کے لیے کام کرنا کیسا ہے، بہتر ہے یا نہیں، پھر اس کے مطابق آپ فیصلہ کیجئے گا۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، رکاوٹیں دور فرمائیں۔ استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی میسیجز ہیں۔ یہ ایک میسیج آئے کہ میرے چہرے پہ بہت زیادہ دانے ہو رہے ہیں اور دھبے پڑ رہے ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ تو دیکھیں اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے تو ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ پہلے تو پڑھیں گے یا نور، اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا نور 15 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے چہرے پر پھیل لیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے ایک قریبی عزیز ہیں، وہ کسی برے کام میں ملوث ہو چکے ہیں، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ وہ اس برے کام سے بچ جائیں۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے ایک روحانی علاج اس حوالے سے ارشاد فرمایا ہے مدنی پنصورہ میں، کہ اگر کسی کی برے کاموں کی عادت نہیں جاتی ہو تو اس کا ایک عمل ہے۔ تو چلیں پھر ایک بار پھر میں آپ کے سامنے دیکھیں پیالہ ہے، اور وظیفہ یہ ہے یا حمیدو، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا حمیدو، 90 مرتبہ پڑھ کر آپ نے ایک خالی پیالہ لینا ہے اور خالی پیالے پہ دم کر لیں۔ جیسے میرے سامنے دیکھیں یہ مٹی کا پیالہ ہے، آپ چاہے تو اس طرح کا مٹی کا پیالہ لے لیں، اور اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا حمیدو 90 مرتبہ پڑھ کر آپ خالی پیالے پہ دم کر دیں۔ اچھا، اب کرنا یہ ہے کہ اب آپ نے دم کر دیا نا، اب اس دم کیے ہوئے پیالے میں پانی ڈال کر اس شخص کو پلائیں کہ جو برے کاموں میں مبتلا ہے، برے فعل میں مبتلا ہے، یا برے باتوں کی عادت نہیں جاتی، تو ایسے شخص کو پلائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے مسئلہ حل ہو جائے گا، اور وہ برے کاموں سے، بری باتوں سے، برے افعال سے انشاءاللہ عز و جل بچ جائے گا۔ اور جس کی فحش گوئی کی عادت نہ جاتی ہو تو وہ بھی اس وظیفے پر اس طرح یہ عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے تعویذ بھی حاصل کیجئے گا۔ ایک مشورہ بھی آپ قبول فرمائیں، اپنے گھر میں آپ مدنی چینل چلائیں،
مدنی مذاکرہ دکھائیں اپنے بچوں کو جمع کر کے، گھر والوں کو جمع کر کے. آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کے مدنی پھول اور آپ کی جو تربیت آپ فرماتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا اپنا مدنی چینل اور آپ کا یہ الیکٹرانک مبلغ انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچوں کی بھی تربیت کرے گا اور آپ کے گھر میں بھی انشاءاللہ عز و جل مدنی ماحول قائم ہو جائے گا. آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اب آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. جی استخاروں کے بھی جوابات انشاءاللہ. عدیل بھائی نے استخارہ کروایا کہ 4 سال ہو گئے شادی کو، تو استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے جی، تو اولا نظر بد کی کارڈ بھی کروا لیجئے اور ساتھ ساتھ ایک وظیفہ لے لیجئے. کارڈ کے لیے ان کو آنا پڑے گا تعویذات اتاریہ اور عادت تاریہ کے بستے پہ یا تو چلے جائیں، اور الحمدللہ اب تو آن لائن کارڈ کا بھی سلسلہ ہے، آن لائن کارڈ کا بھی ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، دنیا بھر کے عاشقان رسول کے لیے الحمدللہ آسانی ہے. آن لائن بھی آپ کارڈ کروا سکتے ہیں، گھر بیٹھے آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے گا www.dawatislami.net. اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے. اس میں بھی آپ مجلس مکتوبات اور عادی اتاریہ کو فارم سبمٹ کر دیجئے، اپنا مکمل مسئلہ لکھ کر مجلس مکتوبات اور عادی اتاریہ آپ کے لیے کارڈ کا عمل کرے گا. عدیل بھائی ایک روحانی علاج بھی لے لیں کہ روزانہ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ رحمان جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے. یہ عمل جو ہے دونوں نے کرنا ہے، میاں بیوی دونوں یہ عمل کریں. عدنان بھائی نے استخارہ کروایا تھا کہ فارمیسی کا کام جو ہے وہ کامیابی ہوگی نہیں ہوگی، تو ہمارے جنید بھائی نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ استخارہ نہیں ہوگا، البتہ یہ استخارہ ہو گیا کہ یہ کام کرنا ان کے لیے کیسا رہے گا. تو یہ فارمیسی کا کام کرنا آپ کے لیے بہتری کا اشارہ ہے، تو آپ یہ کام شروع کریں. اسی طرح پچھلے اس میں جو ہے وہ استخارے کے جوابات میں سے کچھ 2 کے رہ گئے تھے کہ رضوانہ بہن کا استخارہ وہ اکثر بیمار رہتی ہیں، تو ان کے استخارے میں بھی بیماری ہی کا اشارہ آ رہا ہے. یا معیدو اس کی کثرت کریں، انشاءاللہ بیماری سے شفا ملے گی. یا معیدو اس کی کثرت کرتے رہیں. اس طرح فرحانہ کا استخارہ ہوا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. صحیح. تو نظر بد کے لیے 2، ایک تو نظر بد بھی اور پھر نیند نہیں آتی نا، 2 مسئلے تھے. 2 مسئلے تھے. اب یہ یعنی کہ بیماری تھی تو بیماری نظر بد کا ایک علاج تو یہ ہے، اور دونوں علاج جو ہے نا سوتے وقت ہیں، اور دونوں علاج میں ایک ہی ملتا جلتا وظیفہ ہے. کیا بات ہے، لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ کلمہ طیبہ. لیکن تعداد مختلف ہوگی نا پھر ان کی. جی اب نظر بد کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ رات کو سوتے وقت لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. یہ نظر بد کے لیے ہوا. یہ ہو گیا نظر بد کا علاج. اب نیند نہیں آتی تب بھی لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے. 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو ہے وہ جس کو نیند نہیں آتی ہو نا اس پر کوئی دم کر دے تو جلدی نیند آ جائے گی. وہ خود پہلے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے دونوں میں سے؟ تو پہلے اگر نیند والا پڑھ لیا، نیند آ گئی تو پھر وہ نظر بد والا پڑھ لیں، اس کے بعد نیند والا. اچھا پہلے نظر بد والا پڑھ لیں. جی صحیح. اور پھر اس کے بعد وہ نیند والا وظیفہ کر لیجئے گا. اور تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا. اس کے بھی الحمدللہ عز و جل نظر بد سے حفاظت کے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں جن کو نیند نہیں آتی. تو دیکھیں یہاں پر ایک مشورہ بھی دوں گا، نیند آور گولیوں سے حتی الامکان بلکہ کوشش کر کے دور ہی رہیے گا. یہ بہت آزمائش کن معاملات ہوتے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے. اور تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اس کے بھی تعویذات ہوتے ہیں جن کو نیند نہیں آتی، وہ ضرور استعمال کیجئے گا. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. میسیج آیا ہے، آخر میں وہ میسیج میں شامل کر لیتا ہوں، اس کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں پھر سلسلہ اختتام کے نام. نزلہ زکام سینے کی خرابی سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک وظیفہ آپ نوٹ کیجئے گا اور آپ خود بھی عمل کرنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھ کر بچوں پر بھی آپ نے دم کرنا ہے. وظیفہ کیا ہے؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کا رسالہ ہے بیمار عابد. یہ مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. وظیفہ یہ ہے، اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ صرف 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ. اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں. پانی پہ دم کر کے رکھ لیں. اب یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے خود بھی پینا ہے اور بچوں کو بھی پلانا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا نزلہ، زکام اور سینے کے امراض، دمہ کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو بھی کافی تکلیف ہوتی ہے سانس کے حوالے سے، تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. اس وظیفے پر بھی عمل کیجیے گا اچھی نیت کے ساتھ. لیکن ایک اور اہم بات، یہ مدنی مشورہ بھی قبول کیجیے گا کہ پرہیز بھی کیجیے گا. ایسا نہ ہو
کہ ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات بھی وہ استعمال میں ہوں، کھٹی کھٹی چیزیں، ان سے بھی بچتے رہیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ صحت اچھی ہوگی، طبیعت اچھی ہوگی تو عبادت پر بھی قوت حاصل ہوگی۔ اس نیت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، آپ کے ثواب جتنی اچھی نیتیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل ثواب بڑھتا رہے گا۔ اللہ پاک جن کو یہ مرض نہیں ہے وہ بھی اگر پڑھ لیں وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، اس وظیفے کی برکت سے پیشگی الحمدللہ حفاظتی ایک اقدامات ہو جائیں گے الحمدللہ عز و جل۔ تلاوت قرآن کی نیت کر لیجئے، سورۃ الفاتحہ، اس سورت کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، سورہ شافیہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 3 مرتبہ، 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک، خود بھی پڑھیں، بچوں پر بھی پڑھ کے دم کریں، بچے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ تعویذات اطاریہ کے بستوں سے بھی آپ تعویذ لے کر بچوں کے گلے میں ڈال دیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے، عاشقان رسول نے اپنے مسائل بیان کی، اپنی بیماریوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اپنی پریشانیوں کا بتایا، یا ارحم الراحمین خاک مدینہ کے صدقے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں، دکھ درد غم رنج سب دور فرما دے یا ارحم الراحمین۔ جو شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں اللہ پاک سب کی حفاظت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پہ معاونت فرما، ہر قدم پہ معاونت فرما۔